بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to Watch to Lead. Resume اور سی وی اینڈ کورنگ لیٹر ان پہ ویڈیو پہلے بنائی ہے بیٹے میں نے، لیکن وہ بیسک تھی، انیشیل تھی، انیکسپیرینسڈ اور فریشرز کے لیے. ابھی جو سی وی بنا رہی ہوں اور کورنگ لیٹر بنا رہی ہوں بیٹے، یہ ایکسپیرینسڈ لوگوں کے لیے، مور انہانسڈ، رائٹ، سوفسٹیکیٹڈ اور پروفیشنل، مور پروفیشنل. تو اس کے لیے بیٹے سب سے پہلے آپ کے چوزنگ کریئر یونٹ نمبر 9 کی ایکسرسائز میں یہ شامل تھا. سی وی ہے کیا بچے؟ اور ریزیومے از اے سمری آف اسکلس، ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرینس. یہ تین چیزیں آپ اس میں شامل کرتے ہیں، اپنے اسکلس بتاتے ہیں، اپنی ایجوکیشن بتاتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں. اینڈ ریزیومے از ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ پیس آف رائٹنگ. سب سے اہم ہے یہ. آپ جتنا اچھا سی وی بنائیں گے اتنی اچھی جاب گارنٹی ہے آپ کے لیے. A solid resume is the key that will open the door to good jobs. جتنا اچھا کورنگ لیٹر اینڈ سی وی دے بوتھ گو ہینڈ ان ہینڈ. جتنے اچھے آپ بنائیں گے اتنی زیادہ اپرچونیٹیز آپ اویل کر سکیں گے. سی وی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو 4 کی پوائنٹس دوں گی، اس کے علاوہ ڈفرینٹ سیکشنز اس کے ہیں وہ ڈسکس کریں گے. ان کو مزید ہم ڈیٹیل تھوڑی شامل کریں گے بیچ میں، اور اس کے بعد 2 ایگزامپلس دوں گی آپ کو کورنگ لیٹرس کی. وہ آپ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں کسی قسم کے بھی سی وی کے اندر. رائٹ، فرسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے بیٹے؟ کیپ اٹ شارٹ. کتنا شارٹ ابھی آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل میں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ایزی ٹو ریڈ. اس کو آسان ہونا چاہیے. مشکل ورڈز، ہارڈ لینگویج، فلاوری لینگویج یوز نہیں کرنی جیسے ہم پوئٹری میں یا ڈسکرپٹیو رائٹنگ میں یوز کرتے ہیں. پریویس اچیومنٹس آپ نے کیا کیا کی ہوئی ہیں وہ ساری اس میں مینشن کرنی ہے. نو مسٹیکس. گرامر، اسپیلنگ، پنکچویشن، زیرو مسٹیکس کوئی اس میں نہیں ہونی چاہیے. ادروائز یو ول لوز دا چانس ٹو بی انوائٹیڈ فار انٹرویو. نہیں بلائیں گے وہ. نمبر 5 ایکٹیو لینگویج ورڈز یوز کرنے ہیں آپ نے. اس کے لیے آپ کو کچھ ایگزامپلس دے دوں گی ورڈز کی جو آپ یوز کرتے ہیں. دین 7 سیکشن اسٹرکچر، یہ اس کے ٹیمپلیٹ کے لیے جو بک کا ٹیمپلیٹ ہے پرفیکٹ ہے، اسٹینڈرڈائز ہے، بالکل ماڈرن ہے. آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی یوز کر سکتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ پرسنل ڈیٹیل، کانٹیکٹ اینڈ انفارمیشن آپ نے جو دینی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. دین پرسنل اسٹیٹمنٹ ڈالوں گی اس میں، پیراگراف آپ کو لکھ دیا ہے، آپ ایز اٹ از بھی اس کو شامل کر سکتے ہیں. دین پریویس ورک ایکسپیرینس کیا ہے جو اس کے اس پہ سیکشن نمبر 3 میں بتایا گیا ہے. کی اسکلس آپ نے کتنے ملیے ان کو بلٹ پوائنٹس میں لکھنا ہے. ریممبر دیز ورڈس بلٹ پوائنٹس. دین ایجوکیشن اینڈ کوالیفیکیشن آپ نے مینشن کرنی ہے. اس کے بعد اچیومنٹس ہیں، یہ بھی بلٹ پوائنٹس میں لکھیں گے. دین ریفرنسز ہیں، بہت امپورٹنٹ. رائٹ، یہاں پر میں نے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے سی وی کی کتنی ہونی چاہیے پیجز، 2 پیجز. یہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کتنا ہونا چاہیے؟ 150 to 200 ورڈس کا. اس کے بعد کی چیزیں یہ جو ہیں آپ کے ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے کرونالوجیکل آرڈر کے اندر ہونی چاہیے. آپ نے 2000 میں کیا کیا، 2001 میں کیا کیا، 2002، 3، 4 آرڈر میں سیکوینس کے ساتھ. دین آپ کی کوالیفیکیشنس ہے جو آپ نے حاصل کی. اس کے بعد آپ کے پرسنل کی اسکلس ہیں ان کو مینشن کرنا، اگین بلٹس پوائنٹ میں. اس کے بعد بچے آپ کے اچیومنٹس ہیں. پھر ریفرنسز ہیں، 2 ریفرنسز آپ نے ضرور ڈالنے ہیں. آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں کہ کس طرح کے ریفرنسز. ٹپ نمبر 1 ہے کیپ یور ریزیومے ریلیٹیولی شارٹ. مختصر رکھیے. 2 پیج از آل یو نیڈ. 2 پیجز، 2 پیج کافی ہیں. دین کیپ یور سیلف شارٹ، ٹو دا پوائنٹ اینڈ پاورفل. یہ 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. آپ کا ریزیومے اتنا جاندار ہونا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ، جو جاب کی ڈسکرپشن ہے، ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بات کرنی ہے. اس میں کہانیاں نہیں لکھنی ہوتی. آلرائٹ، نمبر 2 دوسری ٹپ کیا ہے بیٹے؟ میک شیور یور ریزیومے از ایزی ٹو ریڈ. The information you provide on your resume should be placed in a specific order. آپ کو پہلے ہی بتا دیا آرڈر میں لکھنی ہے چیزیں. Alright, number 3 ہے make sure you use a simple professional looking font such as Arial. اگر آپ ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ نے Arial میں ٹائپ کرنا ہے اس کو. نمبر 3 ٹپ ہے when writing your resume focus on any previous achievements. ضرور مینشن کرنی ہے. You have gained that show you can add value to the company in the role. وہ achievements بتائیں گی کہ آپ جس کمپنی کے لیے کام کرنے جا رہے ہیں، جاب اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اس کمپنی کے اندر کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں، آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں. Where possible always include numbers, very important on your resume.
آپ نے نمبرز ایڈ کرنے ہیں. وہ کس طرح ایڈ کرنے ہیں اس کو میں نے ٹائپ بھی کر دیا ہے, یہاں پہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں. فار ایگزامپل, in my previous role I helped the company increase sales by 25%. This was achieved via targeted social media marketing campaigns and a focus on improving customer services. آپ نے کیا کیا, جس کمپنی کے لیے کام کیا 25% سیل اس کی انکریز کی, اور وہ کیسے کی, سوشل میڈیا کیمپین کے ذریعے جو ٹارگیٹڈ تھی, یعنی آپ نے پلان کر کے کیا. نمبر 3 آپ نے کیا کیا, کسٹمر سروس پہ توجہ دی. یہ دو کام کرنے کی وجہ سے 25% ان کی سیل انکریز ہو گئی. یہ سوشل میڈیا کیمپین کیسے چلاتے ہیں بیٹے, جیسے آپ واٹس ایپ پہ میسیجز چلا دیے, فیس بک پہ چلا دیے, انسٹاگرام پہ چلا دیے, ٹی وی پہ ایڈس دے دیے, پینافلیکسز بنا کے چلا دیے, تو یہ ساری سوشل میڈیا کیمپین ہے. اور آپ نے یہ جو کسٹمر سروسز ہیں یہ کیسے پرووائڈ کرتے ہیں, بائی ون گیٹ ون فری پالیسی دیکھی ہے نا, سیم. پھر اس کے جیسے آئل کا پیکٹ ہے اس کے ساتھ لیکوڈ سوپ واش لگا ہوا دیکھا ہے نا آپ نے, سیم چیز یہ ہوتی ہیں کسٹمر کو اپیل کرنے کے لیے چیزیں, اس کے اٹریکشن کے لیے. تو اس طرح کی اسٹریٹجیز, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں ان کو اپلائی کرنے سے سیل میں اوبیسلی سیل انکریز ہوتی ہے, تو کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے. یہ چیز آپ نے مینشن کرنی. فگرز آر ویری امپورٹنٹ. ٹپ نمبر 4, گیٹ یور ریزیومے پروف ریڈ بیفور یو سینڈ اٹ آف. اس کو بھیجنے سے پہلے کمپنی کو ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھنا ہے. If there is one spelling mistake, or if your resume is littered with the grammatical mistakes or punctuation errors, you will not get invited to interview. اگر غلطیاں ہوں گی اس میں تو وہ کہیں گے کہ یہ بہت نان سیریس بندہ ہے, تو اس کو وہ آپ کو نہیں بلائیں گے. نمبر 5 ٹپ, focus on using active language when constructing your resume or CV. ایکٹیو لینگویج کے لیے کون سے ورڈز یوز کرنے ہیں, فار ایگزامپل performed, targeted, managed, built, developed, launched, formulated. All are active words جو آپ نے سی وی کے اندر یوز کرنے ہیں. all are examples of active language. Now اس کا ٹیمپلیٹ دیکھتے ہیں بیٹے. ٹیمپلیٹ کیسے ہے, اسٹرکچر ٹیمپلیٹ آپ نے دیکھ لیا, اس کو فل اپ کیسے کرنا ہے, اس میں کیا انفارمیشن ڈالنی ہے. alright, concise structure that covers everything. اس طرح کا جس میں سارے ایلیمنٹس جو آپ انفارمیشن ڈالنا چاہتے ہیں وہ سب دی جائے. alright, اس کے 7 سیکشن ہیں. سیکشن 1 میں دیکھتے ہیں کیا لکھیں گے, پرسنل ڈیٹیلز اینڈ کانٹیکٹ انفارمیشن ڈالیں گے آپ. اس میں آپ کا نام ہے, آپ کا کانٹیکٹ ہے, ای میل ایڈریس ہے, ٹیلی فون نمبر, سیل فون. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں پروفیشنل ساؤنڈنگ ہونا چاہیے, ادروائز یو میں ہینگ اپ. کیوں ہینگ اپ ہو جائیں گے, کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایسا نمبر دے دیا جو آپ سم چینج کر لیتے ہیں, یا کسی ایسے شخص کا نمبر دے دیا جو فون اٹھاتا ہی نہیں ہے جلدی, تو وہ پھر آپ کی اپرچونیٹی مس ہو جائے گی. وہ آپ کو کال کریں گے, وہ آپ تک میسج نہیں پہنچ پائے گا, اینڈ یو لوز دا چانس ٹو گیٹ دا اپرچونیٹی. alright, نمبر 2 سیکشن, پرسنل اسٹیٹمنٹ. ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ, موسٹ امپورٹنٹ رادر آئی وڈ سے. وہ کیسے, فرسٹ تھنگ, the hiring manager will read should ideally be approximately 150 to 200 words in length. اس کی اتنی ہونی چاہیے, آپ کو پہلے بھی میں نے اوپر بتا دیا. contain powerful words and phrases that quickly explain who you are, جس میں جو فوراً سے یہ بتائے کہ آپ ہیں کون, your values, آپ کی اقدار کیا ہیں, آپ کے اندر کیا گٹس ہیں, کیا آپ کے اندر جذبہ ہے کام کرنے کا, ویلیوز بتائے آپ کی, اینڈ what you can bring to the role. اور آپ جس کمپنی کے لیے, جس ادارے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جس شخص کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کو ہائر کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو کیا دے سکتے ہیں. یہ 3 چیزیں آپ نے کس میں لکھنی ہے, پرسنل اسٹیٹمنٹ میں. alright, اس کے بعد سیکشن 3 ہے, پریویس ورک ایکسپیرئنس, ڈیٹیلز ان کرونولوجیکل آرڈر, اینی پریویس جابس you have had, and make sure you include the job title. اس میں جو آپ نے جاب کی تھی اس کا ٹائٹل بتانا ہے. آپ نے ایز اے ٹیچر کی ہے, ایز مینیجر کے طور پہ کی ہے, کوئی اور جاب ڈسکرپشن جو آپ نے کی ہے وہ لکھیں گے آپ. نیم آف دا آرگنائزیشن, جس ادارے میں کی تھی, اینڈ ایئرس ٹینیور, آپ کا پیریڈ اتنے ایئر سے لے کے اتنی ایئر تک, یا پھر اس منتھ سے لے کے اس منتھ تک, دا یو ورک دیئر. alright, نمبر 4 سیکشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے, اسکلس لکھنے ہیں, یور اسٹرینتھ. دین دیز شوڈ بی ان بلٹ پوائنٹس. اس کی میں نے ایگزامپل آپ کو یہاں پر دے دی ہے.
ऑलराइट, ये बेटे वही पैराग्राफ है जो ऊपर लिखा था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने फिगर्स कैसे देने हैं, नंबर्स कैसे. इन माय प्रीवियस रोल आई हेल्प द कंपनी इंक्रीज सेल्स बाय 25%. दिस वाज अचीव्ड वाया टारगेटेड सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग कस्टमर सर्विसेज. ऑलराइट, की स्किल्स बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं. नंबर 1, अ फास्ट लर्नर विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट. आप कौन हैं, आपने अपने बारे में बताना है कि मैं फास्ट लर्नर हूँ और मेरा एक प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट है. आप देख लीजिए, फिर आप वो देंगे. देन प्रोफिशिएंट इन यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन एंड टाइप स्पीड ऑफ 57 वर्ड्स पर मिनट. आप माइक्रोसॉफ्ट जो है बहुत अच्छी तरह एप्लीकेशन को यूज़ करना जानते हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड ये है. देन द थर्ड पॉइंट इज़ यू आर अ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेटर हु ऑलवेज पुट्स द नीड ऑफ अ टीम फर्स्ट. आप कोलैबोरेट करना जानते हैं, लोगों के साथ बॉन्डिंग रखते हैं, आप टीम वर्क करना जानते हैं. एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बहुत इंप्रेसिव स्किल्स रखते हैं कम्युनिकेट करने की. देन स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिजनेस एक्यूमेन एंड द अंडरस्टैंडिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशंस कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स आर क्रूशल टू माय वर्क. आपको ये पता है कि किस वक्त आपने क्या डिसीजन लेना है. आपकी जजमेंट्स जो हैं वो फेयर भी हैं और क्विक हैं. आपको मूवमेंट का पता है, आप कैश करना जानते हैं टाइम को. और दूसरी बात ये कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको पता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. देन एंड एन अडेप्टेबल अप्रोच टू चेंज. अडेप्टेबल अप्रोच कौन सी होती है, यानी आइडियलिस्टिक नहीं, प्रैक्टिकल. आपको पता है कि आपने किस तरह की प्लानिंग करनी है, जो ऐसे टारगेट बनाए जो अचीवेबल हों. And then someone who takes responsibility for their ongoing professional development. और आप वो हैं जो जो प्रोफेशनल उनकी ग्रोथ हो रही है, आप उसमें ऐड करेंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसको इन्हांस करने के लिए. ये सारी आपकी क्या है बेटे, स्किल्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ है जो आप उनको दिखाएंगे कि आप ये वैल्यू ऐड करेंगे उनकी कंपनी में, उनके इदारे में. नंबर 5 सेक्शन में क्या करना है, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन आपने मेंशन करनी. इन एजुकेशन सेक्शन लिस्ट क्वालिफिकेशंस यू पोजेस एंड मस्ट इंक्लूड एनी रेलिवेंट कोर्सेज यू हैव अटैच्ड एंड अटेंडेड एंड कंप्लीटेड. जो आपने कोर्सेज किए हुए वो सारे इसमें डाल दीजिए. सेक्शन 6 में क्या करना है, आपकी अचीवमेंट्स आपने मेंशन करनी है इन बुलेट पॉइंट्स. अगेन सम ऑफ योर प्राउडेस्ट प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आपने इसमें लिखनी है, जिस पे आप बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हाँ मैंने ये कामयाबी हासिल की थी, मैंने ये काम किया था, मेरी ये अकम्पलिशमेंट्स हैं, वो सारी आपने लिखनी है. इंक्लूड नंबर्स इन दिस सेक्शन. अगेन यहाँ पर भी आपने नंबर्स डालने हैं. किस तरह, ये मैं आपको बता के एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ. ऑलराइट, ये हैं अचीवमेंट्स. achieve a 25% increase in sales for my previous employer. मैंने क्या किया था, 25% सेल में इजाफा किया था जिसने मुझे प्रीवियसली हायर किया था उसकी सेल्स में. दिस गोल वाज अचीव्ड थ्रू केयरफुली टारगेटेड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कंपनीज. ये पॉइंट मैंने आपको पहले ऊपर भी बता दिया कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई और ये टारगेट अचीव किया. देन इम्प्लीमेंटेड अ न्यू ऑनलाइन कस्टमर सर्विस फीडबैक फैसिलिटी. आपने ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई कि फीडबैक फैसिलिटी ली मीडिया के ज़रिए कस्टमर से, एंड दैट रिजल्टेड इन अ 15% इंक्रीज़ इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल्स. और उसका जो कस्टमर का, जब कस्टमर सेटिस्फाई होता है किसी भी प्रोडक्ट से तो उसकी सेल बढ़ जाती है. ये अंडरस्टूड है. आपको चीज़ अच्छी लगेगी, आप दोबारा ख़रीदेंगे ना, तो ये स्ट्रैटेजी मार्केटिंग के लिए. तो वो कहता है मैं इसमें बहुत कामयाब रहा. देन इन्वेंटेड अ स्मार्ट सिस्टम फॉर ऑर्डरिंग ऑफिस सप्लाइज़. वो कहता है मैंने इसके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑफिस सप्लाइज़ के लिए यानी जहाँ से माल उठाते हैं उसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था. दैट सेव माय प्रॉब्लम एम्प्लॉयर ₹100,000 पर मंथ, जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयर को क्या हुआ, 100,000 पर मंथ का उसको बचत हुई, उसने सेव की अपने पैसे. देन सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड ए न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम. आपने सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया, इंटीग्रेटेड मीन्स आपस में कनेक्टेड, फॉर द कंपनी एंड ऑर्गेनाइज्ड द रोल आउट ऑफ कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग फॉर ऑल स्टाफ. और सारे स्टाफ की एक कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग यानी उनको अच्छा काम करने के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हेल्प की कि बाकी सब लोग भी अपना फुल पोटेंशियल दें. द लास्ट वन इज़ डिलीवर्ड कंसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस. आप मुस्तकिल लगे रहें. आपके अंदर ये बच्चे, ये कुछ लोगों के अंदर ड्रॉबैक होता है कि वो काम शुरू करते हैं लेकिन फिर डरते नहीं हैं, बल्कि वो उनकी स्ट्रेंथ कम से कम होती चली जाती है और फिर वो क्विट कर देते हैं. तो कंसिस्टेंसी जो है इट डज मैटर. तो आप के अंदर ये चीज़ है, यानी आप उसको फॉलो करते हैं, परसू करते हैं काम को. इन ऑल द रोल्स दैट रिजल्टेड इन इंक्रीज सेल्स फॉर माई एम्प्लॉयर. तो कहता उसका जो आउटकम था एट लास्ट वो क्या था,
اس کے سیلز بڑھ گئی. 7 سیکشن میں آپ نے ریفرنسز ڈالنے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف یور ریزیومے I strongly recommended you to give the details of two people who would be willing to act as a positive reference for you. لازمی 2 ایسے ٹیچرز، 2 ایسے لوگ اپنے کولیگز ان کا ریفرنس ڈالیے جن کو کال کی جائے تو وہ فوراً رپلائی کریں اور وہ آپ کے بارے میں پازیٹیو رسپانس بھی دیں. ریفرنسز اویلیبل اپان ریکویسٹ جو ہے یہ رانگ اپروچ ہے، یہ نہیں لکھنا. دس از اے مسڈ اپرچونیٹی. اسٹرانگر آپ اپرچونیٹی مس کر دیں گے اگر آپ ریفرنس نہیں دیں گے. اس کی جگہ یہ لکھیں گے کہ اویلیبل اپان ریکویسٹ، یہ نہیں لکھنا. اسٹرانگ اینڈ مور پاورفل ود 2 ریفرنسز. اسٹرانگر اینڈ مور پاورفل، دو اپنے ریفرنسز اس کے دینے ہیں. اب آپ کو پرسنل اسٹیٹمنٹ سے پہلے آپ کو میں ایک دفعہ اس کو پھر دکھا دیتی ہوں سی وی کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہے. یہاں پر یہ ساری انفارمیشن یہ میں نے لکھ بھی دی آپ کی آسانی کے لیے، آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے. Alright, now let's have a look on personal statement. It's gonna be the most important thing. اس کے بعد ہم کورنگ لیٹر دیکھیں گے. سیکشن 2 کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہے. پرسنل اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ I am a highly motivated, conscientious and competent collaborator who possesses in-depth knowledge and expertise within this field, industry or domain. سارے پازیٹیو ایڈجیکٹیوز آپ نے یوز کیے کہ آپ ہائیلی موٹیویٹیڈ ہیں، کنشنشس ہیں یعنی باضمیر ہیں، آپ بہت زیادہ سینسیبل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. دین کمپیٹنٹ ہیں، آپ کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، بہت اچھی کولیبریشن ہے، آپ ایک لوگوں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتے ہیں، ان ڈیپتھ نالج رکھتے ہیں، چیزوں کا سطحی نہیں بلکہ بہت گہرا علم ہے آپ کے پاس، آپ گہرائی میں جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں. alright then اس فیلڈ کے اندر جس کی ریکوائرمنٹ ہے. ود اے پرسن ریکارڈ آف پروون ریکارڈ آف اچیومنٹ، آپ نے جو اچیومنٹس کی ہیں اس کا ریکارڈ آپ نے اوپر ڈال دیا ہے. آئی کین برنگ پازیٹیولی سپورٹ اینڈ اے کریٹیو مائنڈ سیٹ ٹو اینی ٹیم. یعنی آپ اس طرح کے بندے ہیں کہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ آپ ٹیم ورک کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ آپ اس کمپنی کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت پازیٹیو مائنڈ ہے، بہت آپٹیمسٹک اپروچ ہے آپ کی. آلرائٹ دین آئی proud of myself on taking ownership of challenging problems, maintaining high standards and assisting my employer in achieving their commercial objectives with a desired and passion for continuous professional development. Personal statement. I am a highly motivated, conscientious and competent collaborator who possesses in-depth knowledge and expertise within this field, industry and domain. سارے پازیٹیو ایڈجیکٹیوز. ہائیلی موٹیویٹیڈ ہوں میں، باضمیر شخص ہوں میں، اصول والا بندہ ہوں، اینڈ کمپیٹنٹ کولیبریٹر ہوں، مل جل کے کام کرنے والا. پوزیسز ان ڈیپتھ نالج، میرے پاس ان ڈیپتھ نالج ہے یعنی میں چیزوں کو گہرائی میں جا کے دیکھتا ہوں. ایکسپرٹیز ہے کس چیز کی؟ اس ڈومین کی، اس انڈسٹری کی جس کے لیے یہ جاب ریکوائرڈ ہے. دین ود اے پروون ریکارڈ آف اچیومنٹس، اور میں نے آپ کو اپنی اچیومنٹس کا ایک ریکارڈ دے دیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے کیا کیا اچیو کیا ہے. آپ نے سی وی کے اندر جو چیزیں مینشن کی ہیں یہ اس کا ریفرنس ہے. آئی کین برنگ پازیٹیولی سپورٹ اینڈ اے کریٹیو مائنڈ سیٹ ٹو اینی ٹیم. میں اس طرح کا بندہ ہوں کہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ کام کر سکتا ہوں، پازیٹیو اور سپورٹیو کولیگ بن کے، لیڈر بن کے. آئی پراؤڈ آف مائی سیلف آن ٹیکنگ اونرشپ آف چیلنجنگ پرابلمس. مجھے فخر ہے کہ میں چیلنجز کو فیس کرتا ہوں. مینٹیننگ ہائی اسٹینڈرڈس، اور میں ہر طرح کے اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا جانتا ہوں. اینڈ اسسٹنگ مائی امپلائر، اور جو مجھے ہائر کرتا ہے میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں، اس کو اسسٹ کرتا ہوں. ان اچیونگ دیئر کمرشل آبجیکٹیوس، کس چیز میں؟ جو ان کے کمرشل آبجیکٹیوس ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں ان کے بزنس کے، ان کو حاصل کرنے کے لیے میں ان کو پوری ہیلپ کرتا ہوں. ود اے ڈیزائر اینڈ پیشن فار کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اور میں یہ کس چیز کے لیے کرتا ہوں؟ کیونکہ میرے اندر پیشن ہے کس چیز کا؟ آگے بڑھنے کا، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا. آئی ایم کانفیڈنٹ I can add value to your organization by always ensuring your customers and clients receive the best service possible. اور میں کس طرح ہیلپ کرتا ہوں آپ کی آرگنائزیشن کو کہ آپ کے کسٹمر اور آپ کے کلائنٹس جو ہیں ان کو بیسٹ ایڈوانٹیج دے سکوں. With more than 5 years experience، یہ میرے پاس ہے
5 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस इन सिमिलर रोल, जो मैंने इसी तरह का, जिस तरह की आपने मुझे जॉब ऑफ़र की है ना, इसी तरह का एक्सपीरियंस मेरे पास है। मैं ऑलरेडी इसी तरह की जॉब कर चुका हूँ और कर चुकी हूँ। आई कैन बी रिलाइड अपॉन टू डिलीवर एवरीथिंग दैट आई सेट आउट टू अचीव। जो मैंने कहा है आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं उसको हासिल करने के लिए। whilst always seeking ways to help my employer grow and save them money at the same time। और मैं ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता हूँ जिनको मैं हेल्प कर सकूँ उनके बिज़नेस में, उनको ग्रो करने के लिए, ताकि वो अपना पैसा सेव कर सकें। मैं जहाँ भी जिस कंपनी में भी जाऊँगा उनको हेल्प करूँगा ताकि वो अपनी सेविंग कर सकें। सो दैट वाज द पर्सनल स्टेटमेंट जो आपने CV में ऐड करना है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन कवरिंग लेटर्स। कवरिंग लेटर होता क्या है बेटे? अ कवर लेटर इज़ अ वन साइडेड लेटर दैट यू सबमिट अलॉन्ग विद योर CV एंड रिज्यूमे। आप उसके साथ सबमिट करवाते हैं, वन साइडेड है। आप अपना पैगाम उसमें देते हैं कि आपने जो क्वालिटीज़ बताई हैं उसके अलावा भी आप कोई कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना उनसे, तो ये आपकी कम्युनिकेशन है उनके साथ। इट इज़ अ सपोर्ट पीस ऑफ इम्पैक्टफुल एंड परसुएसिव राइटिंग। इम्पैक्टफुल कौन सी होती है और परसुएसिव मीन्स कन्विंसिंग। इसका आपके लेटर का उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आप इसमें उनको बता रहे हैं कि भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है, मैं आपकी कंपनी में, आपके इदारे में ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। दैट मस्ट ग्रैब द अटेंशन ऑफ द हायरिंग मैनेजर एंड कन्विंस दैम यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। और आप उनको यकीन दिलाते हैं अपने CV कवरिंग लेटर के ज़रिए कि आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं उनके लिए और वो आपको सेलेक्ट करें। अ कवर लेटर इज़ नॉर्मली सेंट बाय ईमेल अलॉन्ग विद द CV और रिज्यूमे। इसके साथ आप भेजते हैं। ओके, द फर्स्ट वन, कवर लेटर फॉर फ्रेशर एंड नो एक्सपीरियंस एप्लीकेंट। ये उसके लिए है जिसका भी एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं और फिर यहाँ पर डेट लिखते हैं। उसके बाद रेफरेंस पे आ जाएं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपने यहाँ टाइटल डाल देना है जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। डियर सर और मैडम, please find attached my CV resume to support my application for the above position with your company. I am applying for the role because it is a strong match for my skills। जिस जॉब के लिए आपने मुझे बुलाया है ये सेम मेरा ही प्रोफेशन है। नॉलेज एंड क्वालिफ़िकेशन, और जो मेरे पास स्किल्स हैं, मेरा क्वालिफ़िकेशन है, जो मेरा नॉलेज इन सब चीज़ों से मैच करता हुआ है। इसको बेटे ये वाला पैराग्राफ आप एज इट इज़ लिखेंगे, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं चाहे आप फ्रेशर हैं। देन आई एम एन ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, लॉयल एंड एंथुसियास्टिक पर्सन who can work effectively as a part of team or independently। मैं कौन हूँ? मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं एंथुसियास्टिक हूँ, पैशनेट हूँ काम करने के लिए, मेरे अंदर बहुत जज्बा है आगे बढ़ने का। ये भी आप लिख सकते हैं हर एक CV के अंदर। When throughout my academic studies I learned the importance of self discipline। आपने जो एकेडमिक्स पढ़ी हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसमें आपने क्या सीखा है? सेल्फ डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी टाइम को वैल्यू करना और चीज़ों को देखना, विजिलेंट रहना, ये सब कुछ, और खुद डिसिप्लिन, टाइम को पंक्चुअल होना, उसको रेगुलर होना, ये सारी चीज़ें वो कहता है मैंने सारी ज़िंदगी यही सीखा है। देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और ये मैंने सीखा है कि इम्प्रूवमेंट का जो अमल है, जो सीखने का अमल है, बेहतर बनाने का अमल है, वो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। एंड सपोर्टिंग अदर पीपल टू अचीव कॉमन गोल्स, और मैंने टीम वर्क सीखा है कि टीम वर्क इज़ अ ड्रीम वर्क। ये मैंने सीखा है कि जब मिलके चलते हैं तो फिर अच्छा काम करते हैं। हैविंग रीच्ड यू आई जेन्युइनली बिलीव आई कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी बाय कोलैबोरेटिंग इफेक्टिवली विद माय कोवर्कर्स। अब आपके साथ मैं जब काम करूँगा तो मैं क्या करूँगा, आपके वर्कर्स के साथ अच्छी तरह मिलजुल के काम करूँगा। ब्रिंगिंग न्यू एंड फ्रेश आइडियाज़ टू द टीम, और मैं नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, बीइंग एन इनोवेटिव पर्सन, राइट। एंड वर्किंग हार्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन दिस इंडस्ट्री, और मैं सख्त मेहनत से, मुशक्क़त से काम करूँगा। ये वो सब क्यों कह रहा है बेटे? क्योंकि वो एक फ्रेशर है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो यकीन दिला रहा है कि बेशक मैं इस फील्ड में नया हूँ लेकिन मैं बहुत जम के काम करूँगा और अपने आप को साबित करूँगा। If I am successful, I plan to build a long time career with your organization। अगर आप मुझे जॉब देते हैं, मैं कामयाब हो जाता हूँ, मैं वैल्यू भी ऐड करता हूँ आपकी कंपनी में, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। मुझे बाहर से कितनी भी अच्छी ऑफ़र आ जाए, मैं आपके साथ ही काम करूँगा और लॉन्ग टाइम करियर बनाऊँगा अपना। थैंक यू फॉर कंसिडरेशंस
of my application, right? اگر آپ مجھے موقع دیتے ہیں تو آپ کا شکریہ ایڈوانس میں، جیسے کہتے ہیں yours faithfully، اس کے بعد ٹیلیفون نمبر، ای میل، اور یہاں پہ اپنا نام فیتھفلی کے نیچے. اب ہے لیٹر بیٹے، کور لیٹر فار ایکسپیرینسڈ کینڈیڈیٹس. سیم نیم، ای میل ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر، ڈیٹ، then job description. Please find attached my resume to support my application for the above position with your company. I am applying for the role because it is a strong match for my skills, knowledge and qualification. دیکھو سیم پیراگراف میں نے آپ کو بتایا بھی. In addition to being a good communicator and collaborator, I understand how vital my performance in the role. میں جانتا ہوں کہ میری جو پرفارمنس ہے، جو میرا رول ہے، وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. will be to the success of your company. آپ کی کمپنی کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے. My track record of achievement and commercial awareness will ensure that you see a strong return of your investment. اگر آپ مجھے ہائر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں ان ریٹرن آپ کو کیا کچھ دے سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس ریکارڈ آف اچیومنٹ بھی ہے یہ والا، اینڈ کمرشل اویئرنیس بھی ہے. If succeed in my application, I will perform all my duties to an exemplary standard to quickly become a team member. اب اگر آپ مجھے موقع دیتے ہیں تو میں بہت جلد آپ کے لوگوں میں گھل مل جاؤں گا، ٹیم ممبر کے طور پہ کام کروں گا. who contributes positively to the organization's objective. جو آپ کی آرگنائزیشن کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کی ٹیم ورکرز کے ساتھ مل کے کام کروں گا اور آپ کو کامیابی دلاؤں گا، اپنا کردار ادا کروں گا اس میں. دین اگین yours faithfully، نام لکھ لیجیے، فون نمبر اینڈ ای میل. سو دس واز آل اباؤٹ یور ریزیومے اینڈ کورنگ لیٹر. بیٹے یہ گارنٹیڈ ہے بوتھ. اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، اس کو فالو کیجیے گا پریکٹیکل لائف میں بھی اور ایگزامس میں بھی. وش یو آل دا بیسٹ. اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.